السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 11 دسمبر بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 91 سے لے کر آیت نمبر 96 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت نمبر 90 جس پر ہم نے 4 قسطوں میں بیان کیا، اس میں وہ ترجمہ رپیٹ کر دوں تاکہ اگلی آیت پھر آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کو قریبیوں کو عطا کرتے رہو اس کا، وینہا منع کرتا ہے عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر برے کاموں سے، والبغی اور بغاوت سرکشی سے، یعظکم اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت قبول کرنے والے بن جاؤ۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا، منع کیا، آگے ذرا یہ اجمالاً بیان ہو گیا، اب تفصیل آ رہی ہے۔ پہلی وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو، پورا کرو اللہ کے عہد کو، وعدے کو، اِذَا عَاهَدتُّمْ جب تم اس سے عہد کر چکے ہو، جب تم نے اس سے عہد کر لیا، یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو جو تم اس سے کر چکے ہو۔ کون سے وعدے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی ایک ہمارا وعدہ ہے۔ عجیب مثال دی ایک عالم دین نے کہ لڑکی لڑکے کا نکاح ہو جائے تو صرف 2 ہی لفظ بولنے ہیں، قبول، اس نے بھی کہنا قبول اور اس نے بھی کہنا ہے، اور یہ 3 بار کہنا ضروری نہیں ہوتا، 1 بار سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، وہ 3 بار ذرا تسلی کے لیے کہلاتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہے تو نکل آئے، 2 گواہ ضروری ہیں، باقی تو کوئی نکاح کی شرائط ہے۔ خطبہ بھی ہم اپنے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، وہ خیر پہلے تو خطبے میں وہ آیات اور احادیث تھی جن کا بیان ہونا چاہیے تاکہ میاں بیوی کو پتہ چلے زندگی کیسے گزارنی ہے، پر وہ بیان شیان تو ہوتا نہیں، بس عربی میں پڑھ دیا، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، دعا مانگ کے چلے گئے۔ اب وہ جب لڑکی گھر آئی دلہن، اس نے کہا بھائی وہ روٹی کا انتظام کرو، تو اس نے کہا کہ میں نے کون سا نکاح میں روٹی کھلانے کا وعدہ کیا ہے؟ وہ بیمار ہوئی، اس نے کہا دوائی لے کے دو، دلہا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح میں تو کوئی دوائی کی بات نہیں ہوئی، اس نے کہا گھر دو، نان و نفقہ دو، یہ کہنے لگا بھائی اس کی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی ان باتوں کی ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی، جب تم نے کہا تھا نا لڑکی کو قبول، تو یہ سب کچھ اس میں آ گیا، بولو جی یہ سب کچھ اس میں آ گیا۔ بھائی جب ہم نے پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب کہتے پھرتے ہو داڑھی، سارا اسلام داڑھی میں ہے، سارا اسلام پردے میں ہے، سارا اسلام ٹخنے ننگے کرنے میں ہے، سارا تمہارا اسلام نماز پڑھنے میں ہے، اور دکھاؤ کہاں ہے کلمے میں نماز کا ذکر۔ میرے ساتھ ایک جج نے یہ بات کی، میں نے کہا جسٹس صاحب جب پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں یہ آ گیا کہ جو رب رسول فرماتا جائے گا مسلمان عمل کر کے دکھاتا جائے گا۔ اب تمہیں ایک ایک علیحدہ علیحدہ شک دکھاتے جائیں وہ بھی ہے، پر سب کے لیے کلمہ ہی کافی ہے۔ اللہ سے وعدہ کون سا تھا؟ الست بربکم، کہ تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی رب، وہ وعدہ پورا کرو۔ جب رب اللہ ہے تو حرام کی ضرورت ہے، بول دو میرے بھائیوں، پھر ملاوٹ کی ضرورت ہے، پھر جھوٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ رب تو اللہ ہے۔ اللہ کا رب ہونا کا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے، اس لیے ہر طرف ظلم کے بازار گرم ہے۔ بہرحال اذا عاہدتم، جب تم اللہ سے عہد کر چکے ہو تو پورا کرو۔ ولا تنقضوا الایمان، اور نہ توڑو اپنی قسموں کو، بعد توکیدها، انہیں پختہ کرنے کے بعد۔ اب یہ معاشرے کی بات آ گئی کہ اگر تم نے کسی بات پر قسم کھا لی ہے تو وہ بات پکی ہو گئی، تاکیدی ہو گئی۔
اب تم اپنی قسموں کو توڑ سکتے نہ توڑو، مخلوق سے کیا وعدہ بھی نبھاؤ اور بولو بھائی رب سے کیا وعدہ بھی نبھاؤ۔ آج کل جاہلوں اور ظالموں نے ایک نئی شک نکال رکھی ہے، وہ جی میں نے ہاں کی تھی وعدہ تو نہیں کیا تھا، ہاں کی تھی وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ بھائی مسلمان کی ہاں ہی وعدہ ہوتا ہے نا، وعدے کے لیے کیا تمہیں پاکستان کی سٹیمپ لگنی چاہیے؟ جب تم نے کہہ دیا، مسلمان نے کہہ دیا وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ، اس بندے کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ یہ تقریباً ہر خطبے میں حضور فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدوں کو پورا، کمٹمنٹ پوری کرو جس سے بھی کرو۔ ہمارے نبی نے دشمنوں سے بھی وعدہ کیا تو پورا کر کے دکھایا۔ آپ کو موٹی مثال دوں، موٹی، ہجرت کی رات 100 کافر قبیلے ننگی تلواریں لے کر ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کو بےتاب ہے۔ او بھائی اوپر دیکھو کیا کر رہے ہو تمہیں کہا اس کی حفاظت کرو، مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے، تو میں کر رہا ہوں 100 کافر ننگی تلواریں قتل کر دیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا نے مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا یار علی، یہ میرا بستر بھی تیرے حوالے، میری چادر بھی تیرے حوالے، اور یہ جو باہر حملہ کرنے آئے نا ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، ان کی امانتیں کو گج کے کیا چھٹو، سبحان اللہ۔ یہ ہولی ہولی قسط وار نکلتے جاؤ جڑا آسان کام ہے۔ تو فرمایا یہ ان کو دے کر صبح میرے پاس مدینے آ جانا۔ تو ان کی امانتیں بھی واپس کی جو حملہ کرنے، اور ہم کہاں گر گئے کہ بہنوں کی امانتیں بھائی نہیں دے رہے، ابا جو ہے نا وہ بیٹیوں کا حق جائیداد میں مار کے بیٹوں کو دے رہا ہے، ظالم اپنی قبر کو آگ سے بھر رہا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ پترا نے قبریں چھڑانا۔ جو ہی ابا بیمار ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہتے بھی مولوی صاحب دعا کرو اللہ شفا دے، شاہ جی دعا کرو نا اللہ کرم کر دے، اللہ مہربانی کر دے۔ اب مہربانی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی اللہ سنبھال لوے، اللہ انہوں نے پھٹے چک دے، بس لفظ یہ اللہ کرم کرے جی، اللہ مہربانی کرے جی، شفا کا نام لیتے اس کی خاطر ڈنڈی ماری تھی، بیٹیوں کا حق مارا تھا۔ بہرحال میرے نبی نے کافروں سے بھی امانت داری کی ہے، ہم آپس میں نہیں کر رہے۔ تو فرمایا ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اپنی قسمیں مت توڑو انہیں پختہ کرنے کے بعد۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، حالانکہ تم نے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ۔ جب قسم اٹھا لی تو معنی یہ ہے کہ اللہ گواہ ہے، بولو جی اللہ، پھر بھی توڑ دیتے ہو۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، پاکستان کو لوٹنے والے تو اپنے ہی وزیر مشیر ہے نا، تو سارے حلف لیتے ہیں نہیں لیتے؟ بولتے نہیں ہو، یا میں کلہ پاکستانی ہوں، وزیر اعظم سے لے کر سارے، ہر وزیر حلف اٹھاتا ہے قرآن و حدیث کلمے کا، پاکستان کے آئین سے وفاداری کا، اور ان سے بڑا غدار ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، یہ جو تم جب قسم اٹھاتے ہو نا اللہ کو گواہ بنا لیتے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ غافل ہے؟ ہاں، جو تم کر رہے ہو نا، اور جو پاکستان کا حال کر دیا اور جہاں تک پہنچا دیا تم نے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نقدت غزلها، نہ ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے توڑ ڈالا اپنے سوت کو، غزلها مضبوط کرنے کے، من بعد قوت انکسا، جس نے اپنے سوت کو کاٹ کر مضبوط بنا کر پھر انکسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پارا قسموں کو توڑنے والے کی مثال اس عورت سے دی جا رہی ہے۔ پتہ ہے آپ کو، کسی کو ہے علم میں، وہ عورتیں سوت کاٹتی تھی کھڈی لگا کر نا جی، ہاں وہ چرخہ بھی چلاتی تھی نا، تو وہ اچھا بھلا محنت سے کام ہوتا ہے۔ ایک عورت نے اپنا دھاگا بنایا، پنا پورا پنا، اور شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، توڑ دیا، تو ہر بندہ کیا کہتا ہے اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ کمار اپنا بھانڈا بڑھا کے توڑ دے وے، لوگ آکھن کے پاگل ہو گئے، اتنی محنت نہ بنایا ہن توڑن دے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہو اور پھر قسمیں توڑ دیتے ہو،
تو تمہاری مثال اس عورت کی طرح ہے جو مضبوط سوت بنا کر دھاگے بنا کر پھر پارا پارا کر دیتی ہے. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ. قسموں کو کیا ذریعہ بنا رکھا ہے؟ دھوکہ دینے کا، فریب دینے کا. اللہ اکبر کبیرہ. لگتا ہے ابھی اللہ پاکستان کا ہی نقشہ کھینچ رہے ہیں سارا، سانو تو ہی کچھ ہی نظر آ رہے ہیں. لوگ پہلے جب آتے ہیں تو کتنے شریف ہوتے ہیں، خاص کر رشتہ لینے کے معاملے میں، دینے کے معاملے میں بڑی بڑی قسمیں اٹھائیں گے، اور بعد میں ان کو کوئی بات یاد رہتی نہیں. ہے تم بناتے ہو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ تاکہ اس طرح ہو جائے ایک گروہ، یہ اربا من امتن، زیادہ فائدہ اٹھانے والا دوسرے گروہ سے. انما یبلوکم اللہ بہ، صرف آزماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ان قسموں سے. یعنی تمہاری نا آزمائش اللہ کی بارگاہ میں بھی ہو رہی ہے کہ تم قول و قرار کے کتنے پکے ہو، زبان کے کتنے پکے ہو، حلف کے کتنے پکے ہو. وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور واضح کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں ایک بات آتی ہے کبھی کبھی خیال میں کہ اللہ ایک ہے، اس کا دین ایک ہے، حضور پاک ایک ہیں، تو اللہ کیوں نہیں سب کی زبانوں پہ کلمہ جاری کر دیتا؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ توجہ سے سمجھنا. دل میں آتا ہے کبھی کبھی کہ یار اسلام حق ہے، قرآن سچ ہے، تو اللہ کا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین بھی صرف اسلام ہی ہے اور تو کوئی دین قبول نہیں ہے. تو اللہ کیوں نہیں سب رات کو سوئے، صبح اٹھنے سے پہلے پہلے سب کی زبان پر خود بخود کلمہ جاری؟ اللہ کہتا ہے نہیں. توجہ کرنا. بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ جوان کر دے، ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے نا، پر کرتا. ایک پروسیس ہے، اس سے گزرنا پڑے گا. بچپن بھی آئے گا، لڑکپن بھی آئے گی، جوانی بھی، جوانی ٹائم پہ آئے گی. اللہ کر سکتا ہے، پر سسٹم میں ایسی بات ہے اس نے نہیں کی. اب کوئی کہے جی پیدا ہوتے ہی جوان ہو جائے، نہیں ہوگا. تو جی اللہ سب کی زبان پہ کلمہ جاری کر دے، دین اس کا سچا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے پروسیس رکھا ہے، قرآن بھیجا ہے، میں نے نبی، سب سے عظیم نبی بھیجا ہے، راستہ واضح کر دیا ہے، تو خود چل کے آؤ نا. تمہیں ٹانگیں نہیں دی، عقل نہیں دی، آنکھیں نہیں دی، استعمال کرو. زبردستی اللہ کسی کو مسلمان نہیں بنانا چاہتا، پر اگر اللہ چاہتا تو لجعلکم امۃ واحدۃ، اللہ سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، رولے ختم کر دیتا، پر نہیں. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سے سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو. محکمہ پولیس سے سوال ہوگا کہ کیوں نہیں رشوت کی جان چھوڑی. ایک ایس ایچ او کی 90,000 سے اوپر تنخواہ ہے، پر وہ رشوت سے باز ہے. ایس ایچ او کیا، ایس پی تک رشوت جاتی ہے، ڈی ایس پی تک جاتی ہے، ایس ایس پی تک جاتی ہے، اور ہماری تو سنوائی ہے کہ وزیروں مشیروں تک جاتی ہے، ججوں تک جاتی ہے. پاکستان میں جو کرپشن کی تحقیق ہوئی ہے، پہلا درجہ ہی پولیس کا ہے، اور تھانوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہم حضرت عمر کی جماعت ہے. اور میرا تو گمان ٹوٹ ہی نہیں رہا. ایک مسئلے میں چھڑانے گئے پولیس سے، تو وہ سورہ مزمل کی تلاوت کر رہا تھا پولیس والا، مغرب کے بعد، بڑی پیاری آواز، اتنی اتنی داڑھی، نماز پڑھ رہا ہے. میں نے کہا بھی انشاءاللہ یہ نیک آدمی ہے، اور بے قصور بندہ غلط فہمی میں، اور اس کو چھڑایا. بڑی پرانی بات ہے. جان لگے کہنا قاری صاحب کو 500 تو دے دیو. نال والا کہنے لگے ہاں نکل آیا نیک. میں نے کہا یار وہ سورہ مزمل پڑھ رہا تھا. میں نے تو کہا بڑا اچھا. انہیں کیا ہے بیت اللہ بھی ٹر جانے اس کام تو بعد یہ حضرت عمر دی جماعت نہیں، کسے بددعا لائی ہے انہوں. اللہ اکبر کبیرہ. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہر کرپشن کا حساب ہوگا، تمہارے ہر جعلی سائن کا بھی حساب ہوگا، سارے کاموں کا. جی آگے سے سنو جی. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور نہ بناؤ اپنی قسموں میں، اپنی قسموں کو آپس میں فریب دینے کا
دخلا بینکم، آپس میں فریب دینے کا ذریعہ مت بناؤ، فتزل قدم بعد ثبوتها، ہائے 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 ہائے، زیادہ حق سے پھسل جائے گا لوگوں کو قدم، بعد ثبوتها، اس پر جم جانے کے بعد، یعنی تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھے، اگر تم نے اپنے وعدوں سے مکر گئے، وعدوں کو توڑ دیا، تو لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ چائنا کا ایک بندہ مسلمان ہوا، پاکستانی خاتون نے شادی کی، اور جب اس نے مسلمانوں کا حال دیکھا تو پھر دوبارہ واپس چلا گیا۔ انہوں نے کہا اس اسلام کو سلام ہے، جا کے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ تو حالانکہ انہی علاقوں میں یہ چائنا اور یہ وغیرہ ملائیشیا، یہاں صحابہ تجارت کرنے آئے تھے، پورا پورا ملک مسلمان کر گئے، اور آج ہم مسلمانوں کو بھی بھگا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تم اپنی قسموں کو فریب دینے کا ذریعہ بناؤ گے تو ان لوگوں کے قدم بھی پھسل جائیں گے جو نئے نئے پکے ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں چکھنا پڑے گا اس کا برا نتیجہ کہ تم نے اپنی عہد شکنی اور فریب کاری کے باعث لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کر دیا، اللہ کے راستے سے روک لیا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے عظیم عذاب ہوگا، اپنے وعدوں کو توڑنے کا بھی عذاب، قسموں کو توڑنے کا بھی عذاب، اور تمہاری وجہ سے جو لوگ پھسلے ہیں، راستہ حق سے بھٹکے ہیں، ان کا بھی عذاب۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو، اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، ثمنًا قلیلا، بولو تھوڑی سی، زیادہ قیمت نال سے بیچ سکنے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے نا ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے، یعنی وڈی مل جائے وزارت شزارت پھر ٹھیک ہے، نہیں، اللہ کہتا ہے تمہاری زبان بول وعدے کے بدلے پوری دنیا بھی تھوڑی ہے، ایمان بڑا ہے، اللہ کی قسم بڑی ہے جو تم نے اٹھائی ہے، اس لیے بیچنے کی ضرورت ہے۔ آئے ہائے، انما عند اللہ هو خیر لکم، اوئے ہوئے ہوئے، بے شک جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کیوں پیسوں کے لیے ایمان بدلتے ہو، کیوں بیچتے ہو؟ اللہ کے پاس بہت ہے۔ تم اپنی وفاداریاں مت بدلو، اپنی پارٹیاں مت بدلو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا عمران خان صاحب نے، جس کو کہا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، سب سے بڑا چور ہے، اس پرویز الہی کو بنایا ہوا ہے، اور ان کو بھی ساتھ ملایا جن کے خلاف خود تقریریں کرتے رہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے پرویز الہی صاحب؟ اب آگے کی پینگیں چڑھا رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اگلا وزیر اعلیٰ بناؤ تو تمہارے ساتھ ہوں، ان کو کہہ رہا ہے لندن والوں کو، نون لیگ والوں کو، اگر تم بناؤ تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسا کام مت کرو، ما عندکم ینفد، ہاں جو مال و زر تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ رہنا اور تم نے بھی رہنا، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ضرور عطا کریں گے انہیں جنہوں نے ہر مصیبت میں صبر کیا، ان کا اجر، جو ان کے اچھے اور مفید کاموں کے عوض وہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے، ان اچھے کاموں کا بدلہ دیں گے، صبر کا بدلہ دیں گے۔ صبر کا دامن تھامے رکھو، لالچ میں آ کر پارٹیاں مت بدلو، وفاداریاں مت بدلو، اور جو بدلتے ہیں الو قوم ہے پھر بھی ان کو ووٹ دے رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہمارا لیڈر سب سے اعلیٰ ہے۔ پتہ ہے کہ اس لیڈر جیسا منافق کسی نے نہیں دیکھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، مگر قوم ہے کہ لگی ہوئی ہے پیچھے اپنے اپنے مفاد کے چکر میں۔ اور اللہ بھی کہتا ہے جب تک راستہ نہیں بدلو گے منزل نہیں ملے گی، راستے صحیح پہ آؤ گے، میرے نبی کے راستے پر آؤ گے تو منزل مدینہ کے ریاست عطا فرماؤں گا۔ یہ کیا ہوا؟ ریاست مدینہ کے نعرے اور مثالیں امریکہ کی، مثالیں ڈنمارک کی، مثالیں جناب سوئٹزرلینڈ کی، ہاں ریاست مدینہ کا نعرہ لگاؤ اور مثال ابو بکر صدیق کی دو نا، مثال حضرت عمر عثمان علی کی دو نا،
مثال پھر عدل معاویہ کی کیوں نہیں دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔